اور جوانیاں سلامت رکھے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے اس مہینے میں ہی محدثین علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک کا جو سب سے اعلیٰ اور افضل جو وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے۔ کیا ہے؟ ذرا تکڑے ہو کے بولو، درود پاک۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو درود پاک سے ماشاء اللہ سبحان اللہ کے نغموں سے تر رکھیں، اس سے فائدہ ہوگا، فائدہ اپنا ہی فائدہ ہوگا، کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، اور ذرا بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایک درود پاک میں فضیلت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سبز غلہ پہن کے عرش الہی کے پاس بیٹھے ہوں گے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کس میری اولاد میں سے میرے بیٹے کو بیٹی کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہوں گے کس کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں، کس کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایسے شخص پہ پڑے گی جو امتی تاجدار مدینہ کا ہوگا۔ جب اس امتی پہ آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی نا، آدم علیہ السلام کھڑے ہو کے بارگاہ مصطفیٰ میں دست بستہ عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی کو فرشتے پکڑ کر نار کی جانب لے کے جا رہے ہیں، دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام سماعت فرمائیں گے تو محدثین لکھتے ہیں کہ پیارے آقا مولا علیہ السلام اپنا تہ بند بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، پکڑیں گے اور اپنے امتی کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، فرشتے کے پیچھے بھاگ پڑیں گے اور فرشتوں کے پاس جا کے فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، کدھر چلے ہو میرے امتی کو لے کے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اسی اللہ نے فرشتیاں اسی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لہذا سانو رابطہ حکم آئی ہو کہ لے کے دوست کو چلے جاؤ، اسی روک نہیں سکتے۔ جب فرشتے حضور کو یہ جواب دیں گے نا تو حضور علیہ السلام اپنی ریش مبارک داڑھی مبارک یوں کر کے کہیں گے مولا تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا سی قیامت کے دن تینوں تیری امت کے بارے پریشانی ہو گیا نا۔ آپ کی سبحان اللہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں، ماشاء اللہ کہ آپ کا گلا خراب نہ ہو جائے اونچی بات سے بولنے سے، یار بولو سکھا دے بولو کا کہ کرونا دیکھو کو سارا سکون ملے، اسی بولتے نہیں کو کرونا بڑھ گیا پاکستان میں جان نہیں چھڑ رہا، ذرا اونچی بول رہا۔ حضور کہیں گے مالکا تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا سی قیامت کے دن تینوں تیری امت کے بارے میں پریشان کیوں ہو گیا نا؟ تو آواز آئے گی فرشتیوں جنہیں میرا محبوب کہتا کل مان جاؤ، جنہیں کہتا ایویں تو فرشتے کہتے حضور کیوں حکم ہے آڈو لاؤ؟ حضور فرمان کے چلو واپس چلو تربٹ دیتے میزان عمل دے چلو، چل کے دوبارہ میرے غلام کے نیکیاں تولو گناہ تولو، دیکھنا کی صورت حال ہے اور میں آج ہو گیا ہونا کہ پتا ہوتا بھی ہے، فرمایا چلو واپس لو جی فرشتے حضور کے غلام کو واپس لے کے آن گے، تربٹ دے ہوتے میزان عمل دے جو لے کے آن گے، نیکیاں رکھن گے، نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ بہتے، نیکیاں تھوڑے تے گناہ بہتے۔ فرشتے کہیں گے حضور پہلے کہہ رہی ہو سی ہو گئی ہے کچھ دیکھ لو اپنے اکھاں نال دیکھ لو، اب تھوڑے امتی انہیں گناہ زیادہ کیتے ہیں لیکن تھوڑی کیتیاں نے، ہن کی ہوئے گا؟ اللہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا کرو، آپ قیامت کے دن تھوڑے کم آئے گا جدو حضور دیکھیں گے اپنے غلام کی نیکیاں نہ پڑھنا کتے تے گناہ
جب آقا کریم بسم اللہ شریف پڑھ کے کاغذ کا ٹکڑا اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، آواز پیدا ہوگی محشر کے میدان کے اندر، میدان محشر میں وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس کے لیے بشارت ہو، اس کے لیے مستعدہ فضا ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے ہیں، اب فرشتے اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو بندہ کہے گا چلے ہو ٹھہرو تے صحیح، اور میں نے غلطی کر لے دو اپنے موسم دار، اور جنہیں میرے اجوا دے رحم کیتا، میں نے ویکھا میں رونا پیا سی، میرے بارے نہ میری ماں نے ویکھا، نہ میرے پیو نے ویکھا، نہ میرے دوستوں نے ویکھا، نہ میرے عائز اور قاتلوا نے ویکھا، اگر ویکھا تے آمنہ نے لال نے ویکھا۔ اپنے نبی نال غداری نہ کرنا، اپنے کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قبر میں ماں بھی چھوڑ کے آ جائیں گی، باپ بھی چھوڑ کے آ جائیں گے، عائز و قاتلوا چھوڑ کے آ جائیں گے، مٹی ڈال کے آ جائیں گے، منا مٹی کے نیچے میں ہوں گا یا آپ ہوں گے، وہاں کوئی دوست نہیں آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، جو کہتے تھے میرا جگری یار، میرا جانی یار، جو ہمارے بغیر کھاتے نہیں تھے، سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے، اگر میں آئیں گے تو مدینے کے تاجدار آئیں گے۔ اپنے نبی کا وفا کر کے جانا، میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں نا، اینی وفا ضرور کر کے جانا، جو بچے حضور ہاں حضور کہہ رہے ہیں اپنا ہی ہے چھڑ دے ہوتے بس اینی وفا کر کے ضرور جانا۔ بڑھیا گلا میں نہیں کرتا نا، میں نے کبھی آنیاں نے، میں ایک طالب علم ہلکا جا علماء نے جوڑے سوڑے کرنا بندہ، ٹھیک ہے، لیکن گل بڑی وزنی ہے، گل بڑی پائیدار ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ کہے گا جی میری غلطی کراؤ ذرا میرے موسر سال کہ پوچھا سی کون ہے، فرشتے روک جائیں گے۔ ہم بندہ پہلے پریشان سی، پہلے جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے سے، ہم جنت میں لے کے جا رہے ہیں جی، پہلے آنسو سے غم دے میں جہنم کی جا رہا ہوں، اور آنسو میں خوشی دے۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک خوشی کے ہوتے ہیں، ایک غم کے ہوتے ہیں، پہلے آنسو غم کے تھے، اب آنسو خوشی کے، تو روتے روتے کہے گا یوں کر کے کہ سونے چہرے والے، ذرا غور کریں، اے سونے مکھڑے والے، اے میری مشکل کشائی فرمانے والے، آپ ہیں کون؟ ذرا اپنا تعارف تو کروا دیں، میرے ان آنسوؤں پہ جس آدمی نے رحم کھایا وہ آپ ہیں کون؟ تو میرے اور آپ کے آقا مولا تبسم فرمائیں گے، مسکراتے ہوئے حضور فرمائیں گے، اور چلیا میں تیرا نبی محمد عربی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، جنہیں تو دھوپ پردہ سے بڑے محبت رہا، جو میرا نام آنا سی تو کا بند کر کے کہنا سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب اپنے نبی کا نام سنا کرو تو بالہانہ جھوم جائے کرو، آپ کے اوپر ہو جائے کرو میرے نبی کا نام آ گیا۔ اس واسطے بڑے ستے ستے بیٹھے ہو، ایڈی عظیم رات، مغرب والی رات، یہ ساڑھے جناب سکون بکمن اوبین فہمرا یرجیو، یہ خاموشی اچھی چیز نہیں ہے، جا کے بیٹھو۔ آج آپ ایک بات سنتے ہیں حافظ صاحب سے، آپ ایک بار نعرہ رسالت و تکبیر بلند کیجئے، نعرہ تکبیر